گیا تھا، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی احکامات میں سے 10 آیتیں اس حوالے سے پڑھی کہ زنا کرنے والی عورت، مرد، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اس کے سزا اسلام نے کیا مقرر کی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے گواہ کتنے ہونے چاہیے، پھر اگر ثابت ہو جائے تو سزا کیا ہونی چاہیے، اگر نہ ثابت کر سکے تو بہتان لگانے والے پر کیا سزا ہوگی۔ یہ ساری سزائیں ہم نے پچھلی 10 آیات سورہ نور کی اس میں پڑھ لی تھی۔ اب آج دوسرے رکوع میں سے میں نے آپ کے سامنے 3 آیات رکھنی ہیں، اور یہاں سے لے کر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 30 تک 20 آیات یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری محبوبہ زوجہ، جن کی تصویر 3 دن ریشمی کپڑے کے اندر لے کر جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں لاتے رہے لگاتار 3 دن، اور عرض کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خوش نصیب کائنات کے اندر اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح کے لیے آسمانوں سے چن لیا ہے۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر تھی۔ 3 دن جبریل امین اس تصویر کو لاتے رہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں میں نے اپنے نکاح کیے اور جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، وہ سب کے سب میں نے اللہ کے حکم سے کیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کی روٹین تھی کہ وہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ نہ لکھا کریں، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو آپ ہر بات نہ لکھا کریں۔ تو آپ نے لکھنا چھوڑ دیا اس صحابی نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ اب نہیں لکھ رہے وہ صحابی، تو آپ نے پھر اس صحابی سے دریافت کیا کہ تو اب کیوں نہیں لکھتا؟ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے کچھ ساتھیوں کو اعتراض تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی وحی والی کیفیت ہوتی ہے، کبھی آپ مزاح بھی فرما لیتے ہیں، تو تم ہر بات نہ لکھا کرو، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر بات لکھا کرو، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، اور جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نکاح جہاں کیے، جہاں اپنی بیٹیوں کے کیے، وہ سب کے سب جہاں اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم سے میں نے کیے۔ اب یہ واقعہ کچھ ایسا ہے، آیت کا ترجمہ یہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوه شرا لکم، تم اپنے لیے اس تہمت کو برا خیال نہ سمجھو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیت کا نزول ہوا۔ اب واقعہ اس طرح ہے کہ 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا، وہ غزوہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی شامل تھی۔ آپ کہیں اب اس غزوے سے واپسی آ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اونٹنیوں پہ ایک، جس طرح آج کل کی بولی میں بولا جائے تو ڈولی ٹائپ ایک پردے کے اندر ایک چھوٹی سی سیٹ بنا لی جاتی ہے کہ جس کے اندر یہ ہمارے پچھلے زمانے میں بھی اس میں
ڈولی میں بچیوں کو بٹھا کے غسل کیا جاتا تھا، اس طرح نہ ایک جو ہے نا وہ پردے کے اندر ایک ایسی سیٹ اونٹنیوں پر بنائی جاتی تھی کہ جس میں مسلمان اپنی خواتین کو بٹھا کر سفر پر لے جایا کرتے تھے۔ اونٹنی جس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھی، ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا، وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی ماں آپ ایک باغ کے اندر چلی گئی۔ وہاں آپ جس وقت گئیں تو وہاں آپ کا ہار مبارک جو آپ نے گلے میں پہنا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹوٹنے سے آپ نے کچھ آپ کو دیر لگی کہ وہ آپ ہار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں وہ قافلے والے جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ سواری پر جن کی ڈیوٹی تھی، آپ نے وہ اٹھائی اور وہ چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سواری کے اوپر سوار ہے، اس کے اندر موجود ہے، اس پردے والی سیٹ کے اندر آپ موجود ہیں۔ تو اس کے بعد جس وقت وہ وہاں سے چلے گئے، قافلہ چلا گیا، پیچھے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیں تو دیکھا کہ قافلے والے تو اب چلے گئے ہیں، تو آپ نے یہ سوچا کہ اب میں یہاں انتظار کر لیتی ہوں، یہ نہ ہو کہ میں یہاں سے آگے پیچھے ہوں تو کوئی مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئے، وہ یہاں مجھے نہ پا سکے، تو اس لیے میں یہاں پر ہی انتظار کرتی ہوں۔ آپ وہیں پر بیٹھی رہیں، وہاں انتظار کرتی رہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے کوئی نہ کوئی ڈھونڈنے ضرور آئے گا۔ ان کا یہ معمول ہوتا تھا، یہ جو بھی جنگ پر جایا کرتے تھے قافلے کی شکل میں، ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ قافلہ آگے جا رہا ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس شخص نے پیچھے سے آنا ہے کہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز راستے میں گر گئی یا کوئی رہ گئی تو وہ پیچھے سے لیتا آئے گا۔ اب ایک صحابی جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے سے چند میل پیچھے وہ آ رہے تھے، انہوں نے جس وقت دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے تو انہوں نے بآواز بلند یہ آیت تلاوت کی کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ آیت مبارک سنی، فوراً آپ نے پردہ کیا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک چھپا لیا۔ اس کے بعد پھر ان صحابی نے اپنا اونٹ بالکل نظریں چھپا کر اپنا اونٹ سائڈ پر جا کے بٹھا دیا۔ سیدہ عائشہ سمجھ گئی، جا کر اونٹ پر سوار ہو گئی۔ وہ نظریں جھکاتا ہوا صحابی، اس نے جلدی جلدی قدم بڑھا کر اس قافلے کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شامل کر دیا۔ اب اس قافلے کے اندر کچھ منافق شخص موجود تھے کہ جنہوں نے یہ تہمت لگا دی، تہمت یہ لگا دی کہ یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اکیلے شخص کے ساتھ آئی ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اب جس وقت یہ تہمت لگی، منافق تو ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے یہ تہمت لگانا، مگر کچھ مسلمان بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کی باتوں میں آ کر بھی سن کر یہ خاموشی اختیار کر لی کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، صدیق اکبر جن کی یہ بیٹی ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ خاموش اس لیے تھے کہ اگر ہم ان کی پاک دامنی پر بولیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ ان کی بیوی ہے یا ان کی بیٹی ہے، اس لیے باپ اپنی بیٹی کی عزت کے لیے بول رہا ہے، اس لیے شوہر اپنی بیوی کے لیے خاموش رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان دنوں کسی مرض کی وجہ سے بیمار تھی۔ ایک مہینہ آپ کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ منافقین نے یہ ہوا اڑائی اور بہتان لگایا، تہمت لگائی۔ ایک مہینہ آپ کو نہیں پتا چلا۔
آپ کی ایک خادمہ تھی، 1 مہینے بعد آپ نے پھر ان کو بتایا کہ آپ پر تہمت لگائی گئی ہے، اور یہ بات منافقین نے مشہور کی ہے باہر۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا تو ایک مرض اور بڑھ گیا، جس وجہ سے نہ آپ کے آنسو تھمتے تھے اور پھر نہ رات کو آپ کو نیند آتی تھی۔ کئی دن آپ نے اس کیفیت میں گزاری اور خاموش رہی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق کیا عرض کرتے ہیں؟ حضور نے پوچھا عمر تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم مبارک پر ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ کی کمزور خاتون آپ کے نکاح میں لے؟ اب آئی باری حضرت عثمان غنی کی۔ عثمان غنی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ آپ کا سایہ اگر زمین پر پڑے گا کہ کسی کا پاؤں آپ کے سائے پر نہ آ جائے، تو کیسے اللہ تعالیٰ یہ گوارا کر سکتا ہے کوئی کمزور خاتون آپ کے نکاح میں آئے؟ اب آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ وقت یاد کریں کہ آپ کے نالین مبارک پر ایک جون اس کے نیچے آئی اور اس کا خون آپ کے نالین مبارک پر لگا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر یہ فرماؤ کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ نالین اتار دو کہ اس پر جوں کا خون لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایک جو کا خون آپ کے نالین پر نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ کمزور خاتون آپ کے نکاح میں کیسے کبھی لا سکتا ہے؟ کوئی بھی امر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جس وقت گواہیاں ملی، اور بھی کئی صحابہ نے اتنے خوبصورت جو ہے نا اس پر اپنے اپنے بیانات دیے کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زوجہ مبارکہ وہ کوئی ایسے معاملات۔ اس کے بعد اس وقت یہ کیونکہ مسلمانوں کا بھی اس میں امتحان تھا، اگلی آیت جس وقت آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ پھر اس کے بعد 20 آیات، کیونکہ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، آپ پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ نے خود ماں کی گود میں، ابھی شیرخوار بچے ہیں تو ماں کی گود میں آپ نے گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے اپنی والدہ کی خود جو ہے نا وہ گواہی دی۔ کئی انبیاء کی ان کی گواہی کوئی دوسرا شخص دیتا ہے، مگر قربان جائے سیدہ عائشہ پر کہ جن کی پاکیزگی اور طہارت پر خود رب دو عالم جو ہے نا وہ گواہیاں دے رہا ہے کہ محبوب آپ کی زوجہ جو ہے نا وہ پاک ہے، یہ منافقین تہمت لگا رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک گروہ تھا کہ جس نے تہمت لگائی جھوٹی، اس کے بعد پھر تم اس خیال کو اپنے لیے برا نہ جانو، اس میں یہ ہے کہ یہ جو تہمت لگی ہے نا یہ تمہارے لیے بری نہیں ہے، یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کتنی اچھی ہے، انہوں نے ان کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی والدہ کی گواہی دی، مگر محبوب کی شان تو براؤ برا ہے کہ ان کی زوجہ کی گواہی خود رب دے رہا ہے۔ اس کے بعد بل ہوا خیر لکم، یہ تو آپ کے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے اس گروہ میں اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ یعنی کسی شخص نے اگر کسی سے یہ بات سنی، اگر سن کر وہ نہیں بولا نا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بھی گناہ گار، اور جس نے بولا کہ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا وہ بھی گناہ گار، اور جس نے خود بتاتے خود بولا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس نے یہ تہمت لگائی عبداللہ بن ابی بن ابی سلول اس کا نام تھا، کہ جس نے یہ تہمت سیدہ عائشہ پر لگائی،
اللہ نے فرمایا کہ وہ جس نے بڑی تہمت لگائی اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی، اس کے لیے کیا ہے؟ لہو عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اب اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے فرما رہا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ سنا تو ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین خاتون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ان کو مشورہ دے رہا ہے کہ جب تم نے ان کی یہ باتیں سنی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی شانیں بیان کرتے، جس طرح سیدنا عمر فاروق نے بیان کی، عثمان غنی نے بیان کی، علی المرتضیٰ نے بیان کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، یہ کھلا بہتان ہے، سیدہ عائشہ ایسی خاتون نہیں ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم سچے ہو تو لاؤ 4 گواہ۔ یہ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا نا کہ جو تہمت لگاتا ہے اس کو وہ ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم سچے ہو تو لاؤ 4 گواہ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر تم 4 گواہ نہیں لا سکتے تو اللہ کے ہاں تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم دنیا اور آخرت میں ایسے عذاب سے جو ہے نا وہ تم اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب کہ جس کا کنارہ ہی نہ ہوتا، پھر ایسے عذاب کو تم نے اللہ کے دعوت دی ہے۔ پھر جو مسلمان ان کی باتوں میں آ گئے تھے اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ اب تم توبہ کر لو، اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو عذاب المنافقین کو ملنا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے منافقین، تو تم بھی اسی عذاب کے مستحق ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے تمہیں بچا لیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار عالم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت والے نفوس قدسیہ کی، ہمیں ہمیشہ ان کا ادب کرنے کی، ان کا عشق، ان کی محبت ہمارے دلوں میں، اور یا اللہ کریم اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔